ایک ایسا لیگل پارٹنر ہے جو آپ کی آواز کو تقویت دیتا ہے، آپ کی بھائی کی شکل میں وہ سپورٹ ہے جو آپ کے نقطہ نظر سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، لیکن وہ ایز اے پارٹنر وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کا شوہر ہے جو کہ مختلف رائے رکھتے ہوئے بھی اگر آپ کی اس جدوجہد میں حصے دار بنتا ہے تو وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹنر ہے۔ اور اس سارے پروسیس کے اندر گھر سے ان رویوں سے لڑتے جب آپ شوہر کے گھر تک پہنچتی ہیں تو وہ رویے جو ہیں وہ پیچھا کرتے ہیں، ساتھ وہ ختم نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے یہ یقین کامل ہے کہ آپ جو خواتین اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اس نظام کو للکارتی ہیں اور اپنے صلاحیتوں کے بلبوتے پہ تہیا کر لیتی ہیں، کیسے کی تیسی جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ میری منزل ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی منزل کی طرف نہ پہنچے اور رواں دواں نہ ہوں۔ اور انشاءاللہ میں یہ جتنی آپ لوگ یہاں بیٹھی ہیں یہ ساری اس داستان سے نکل کے یہاں تک آئی ہیں، کیونکہ کسی نے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس نے کہا ہو کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے تو اس کو پہلے دن شاباش ملی ہو اور اس کو پہلے دن جو ہے آشیرواد ملی ہو۔ ریزسٹنس ہوگی، اور میڈیا کے اندر بیٹیوں کو، بہنوں کو فرنٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ انکریج کرنا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور الاؤ کرنا، یہ بھی ان والدین کا، ان بھائیوں کا اور ان ہسبینڈز کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی آپ کے اس ٹیلنٹ کو، آپ کی اس سوچ کو، آپ کی اس اسٹرینتھ کو آپ کی ویکنیس نہیں بننے دیا، اور انہوں نے آپ کو کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ اس سپورٹ میں حصہ داری اور شراکت داری کی ہے۔ آج کا دن آپ ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ کوئی بھی ہم میں سے ورکنگ وومن اور کامیاب عورت اس وقت تک کامیاب ہو نہیں سکتی جب تک ان رشتوں کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ طاقت اور ساتھ نہ ہو۔ اور کوئی کامیاب عورت کسی مرد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ مرد اس کے والد ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی جگہ ان سب کا کوئی نہ کوئی رول اور کردار ہے، تو معاشرہ جو ہے پھر تشکیل پاتا ہے جس میں آپ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اور اب گاڑی کو چلانے کے لیے جتنے یہاں، چونکہ گاڑیوں کی بھی بات ہوئی، اسکوٹی کی بھی بات ہوئی، میں اس پہ بھی آؤں گی، لیکن جو گاڑی کا ڈرائیور ہے جب تک دونوں ویل میں ہوا برابر نہ ہو وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ وہ چلائے گا بھی تو اس کو یہ یقین ہوگا کہ میرا یہ ٹائر جو ہے فارغ ہو جائے گا، اور اس کی اپنی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے دونوں پہیوں میں ایک جتنی ہوا ہونی ضروری ہے، تب وہ گاڑی جو ہے وہ رواں دواں ہوتی ہے۔ اور اس گاڑی کا جو مرد اور خواتین کے رائٹس کے ساتھ جڑی ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ حکومت ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ مساوی حقوق کی پاسبان ہوتی ہے۔ اور یہ آج تک ہمارا ڈیلیما جو رہا ہے کہ ہم نے قوانین بنائے ہیں، میری حکومت نے بھی بنائے ہیں، اور پنجاب کے اندر آپ کی انتہائی اہم ترین وومن امپاورمنٹ پالیسی ہم لے کے آئے ہیں۔ اس پالیسی پہ عمل درآمد جاری ہے۔ 15 ڈیفرنٹ منسٹریز کو ہم نے وہ لاز جہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اس کو امینڈ کرنے کے لیے ریکمنڈیشن دی ہیں۔ جو ڈے کیئر سینٹر کی بات ہوئی تو 146 ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ حکومت آلریڈی چلا رہی ہے۔ اس میں آپ کے ریسنٹ جو ہم نے سمری اپروو کی ہے اس کی تعداد کو 221 تک لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کے ورکنگ وومن ہاسٹلز ہیں
ان کو اپ گریڈ کیا گیا، ان کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے. آپ کا جو ایک کمپلیکس ہے خواتین کی اوورال ترقی کے ساتھ جڑا، اس کے لیے جگہ لے لی گئی ہے. یہ سارے ہمارے اقدامات ہیں، لیکن ان اقدامات کے ساتھ جڑا جو وے فارورڈ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے اندر جو چیلنجز ہیں کہ نیریٹو دینا، پالیسی بنانا اور اس پالیسی پہ عمل کرنا، یہ ڈرائیور جو ہے اس کا کام ہے. اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہوئے میں اعلانیہ یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہمارے وہ تمام انیشیٹوز جس میں خواتین کی ترقی، خوشحالی، آگے بڑھنے کا جو روڈ میپ ہے، اس میں امپلیمنٹیشن سلو ہے. ہمیں نچلی سطح پہ جو ہمارے پارٹنر ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، جو ہمارے پارٹنر ہیں صوبے، ان کو وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کے مطابق ان کی ویژن کی عکاسی کرتی ہوئی وہ پالیسی جو ہے وہ اس سے نچلی سطح تک لے کے جانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہماری یہ بشرا حالق جو ہیں وہ نان گورنمنٹل پارٹنر ہیں، اور نان گورنمنٹل پارٹنرز جو ہیں وہ حکومتوں کو جوڑتے رہتے ہیں، ان کو اٹھاتے رہتے ہیں، اپنی آواز کی طاقت سے ان کو رہنمائی دیتے ہیں، پرنسپلز اور گائیڈ لائنز میں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا روایتی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ابھی جو ہے وہ مسائل ہیں. اور اس کے اندر جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں اس میں بہت ساری مائیں بھی ہیں، اور جو کل کی مائیں ہیں ان کا اور آج کی ماں کا جو رول ہے وہ انتہائی اہم ہے. کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں ماں کی جو گود ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ماں کی گود ہی وہ پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ہے جہاں سے ایک کامل انسان جنم لیتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے اس کو آپ تیار کرتے ہیں. ہماری آج کی جو ماں ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس بچے کی، جہاں ہم مہنگے ترین انسٹیٹیوشنز میں تعلیم دلواتے ہیں، اگر وہ اس کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بندوبست نہیں کرتی اور اس بچے کو تربیت ماں خود نہیں دیتی، تو تعلیم وہ بچہ لے کے ان گائیڈڈ میزائل بنے گا، لیکن تربیت وہ دے گی تو وہ ٹارگٹ پہ چلے گا. ورنہ وہ معاشرے کو اپنی اس منفی توانائیوں سے تہس نہس کرتا رہے گا، اور اس کی ڈائریکشن کا صحیح تعین کرنا، اس کی صلاحیتوں کو صحیح ٹریک پہ ڈالنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. آج اس معاشرے کے اندر جو کرپشن جیسا ناسور جس کا ہمیں سامنا ہے، یہ بھی تربیت کے فقدان کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو اس بات پہ تیار نہیں کرتی کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور رزق حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور رشوت لینا اور رشوت دینا یہ جہنمی کی نشانی ہے. اگر ماں یہ چیز جو ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے نہیں بھرتی تو وہ کبھی بھی بچہ جو ہے ٹریک پہ نہیں رہے گا. آج تنزلی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا ہے.